الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام قانون اور ہم کے ساتھ آپ کا میزبان آپ کی خدمت میں مطلوب طاہر حاضر ہے مانچسٹر اسٹوڈیو سے. ناظرین یہ پروگرام ہم آپ کی خدمت میں لاتے ہیں امیگریشن کے سے ریلیٹڈ. آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ اس پروگرام میں کال کر سکتے ہیں. اسائلم اور امیگریشن سے ریلیٹڈ اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہو تو ہمارا جو پینل ہے وہ یہاں پر آپ کی رہنمائی کے لیے بیٹھا ہوا ہے. قانون میں رہتے ہوئے وہ آپ کو سوالوں کا جواب دیں گے. میں پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ موجود ہیں شہزاد ساجد صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام مطلوب بھائی. ان کے ساتھ موجود ہیں جناب عثمان ساجد صاحب. تھینک یو ویری مچ مطلوب صاحب. اچھا شہزاد بھائی, پچھلے پروگرام میں جب ہم بات کر رہے تھے امیگریشن کے حوالے سے تو آئی بلیو اس کے بعد کچھ تھوڑے سے چینجز آئے ہیں, تو ہمارے ناظرین بڑے بےتاب ہیں جاننے کے لیے کہ وہ چینجز کیا ہیں. جی, لاسٹ پروگرام میں ہم نے بات کی تھی کنسلٹیشنز کی, اور اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ کنسلٹ کر رہے ہیں جو لوگ یہاں پر اللیگلی یا ان لافلی رہ رہے ہیں اس کے بارے میں کہ اس کو مزید کس طرح ہم ان لوگوں کو یا تو ریگولرائز کی طرف لے کے جائیں, یا یہ اگر یہاں پہ اللیگلی رہ رہے ہیں تو کس طرح ہم ان کو والنٹریلی ان کو مجبور کریں کہ یہ ڈپارٹ ہوں. تو اس میں دو طرح کی کنسلٹیشن ہم نے ذکر کیا تھا لاسٹ پروگرام میں, کہ ایک تو این ایچ ایس کے بارے میں ہو رہی ہے کہ کیا ایسے لوگ این ایچ ایس کی فیسلٹیز یوز کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, اور دوسرا جو ہے اس کے بارے میں وہ کنسلٹیشن کر رہے ہیں کہ کوئی بھی اللیگل اگر رہ رہا ہے تو پرائیویٹ لینڈ لارڈز جو ہے ان کو بھی فائن, اگر وہ پکڑے گئے کسی بھی پراپرٹی میں تو لینڈ لارڈز کی ذمہ داری بنتی ہے کہ کسی بھی ایسے بندے کو ٹیننٹ کو رکھنے سے پہلے ان کی لیگل سٹیٹس کو بھی دیکھے. تو اس میں فردر ایک اور پروپوزل اب جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے, اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ کام شروع ہو گیا ہے. اور اس میں پہلے لاسٹ ٹائم 10,000 تھا امپلائرس کے اوپر فائن, اب اس کو بڑھا کے انہوں نے 20,000 کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا ہے کہ ایچ اللیگل جو ورکر ہے اس کو 20,000 فائن ہوگا امپلائر کو. اس کے اوپر پرپوزل ہو رہی ہے, اور ساتھ ہی جو فائنز ہیں ان کو کس طرح ہم امپلائر سے لے سکتے ہیں اس میں انہوں نے ڈائریکٹرز کو اور جو پارٹنرز ہیں ان کو ڈائریکٹلی لائبل کر دیا ہے انسٹیڈ آف لمیٹڈ کمپنیز, کیونکہ کمپنی بھی ایک اینٹی ہے تو اس کی لائبلٹی کو انہوں نے ڈائریکٹ پہلے ہوتا تھا کہ کمپنی کے نام پہ ہوتا تھا, اب کمپنی نہیں, اب وہ ڈائریکٹرز کو بھی. ہاں جی, وہ جو ہے نا ڈائریکٹرز کو بھی ڈائریکٹلی لائبل کر سکتے ہیں. وہ اس طرح کا لاء بنا رہے ہیں اور اس کے اوپر پروپوزلس چل رہی ہیں. چلیں ایک کالر میں ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں, مزید ہم اس پہ بات کریں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں سارا بات کر رہی ہوں لندن سے. جی کیا سوال کیا آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ جو 7 ایئر پالیسی ہے بچوں کے لیے, ان کے لیے کچھ ایسا لاء سنا ہے کہ والدین میں سے ایک کا لیگل ہونا ضروری ہے, تو کیا ایسا ہی ہے یا کیونکہ میں وکیل سے ملی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے کچھ اکتوبر سے اس طرح کا لاء کر دیا ہے کہ 7 ایئر پالیسی میں وہ لوگ آئیں گے کہ پیرنٹس میں سے ایک کا لیگل ہونا ادھر ضروری ہے. پلیز مجھے اس کے بارے میں تفصیل سے بتا دیجیے. ذرا ہولڈ کیجیے گا, کوئی سوال آپ. ہاں جی, آپ اپنے سرکمسٹانسز بتا دیں کہ آپ کے کیا سرکمسٹانسز ہیں. آپ خود کیس ڈالنا چاہتی ہیں اپنے بچوں کی بیس پہ؟ نہیں, میں کسی وکیل کے ہی ذریعے ڈالنا چاہتی ہوں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وکیل نے یہ بتایا کہ اس میں چانسز بہت کم ہیں, اور پھر آپ کو شاید آگے ہائی کورٹ میں لے کے جانا پڑے کیونکہ آپ دونوں پیرنٹس جو ہیں وہ یہاں پہ لیگل نہیں ہیں. ہم ایز اے وزٹر آئے تھے اور ہم یہاں پہ اوور اسٹے ہیں اور ہمارے 7 ایئرز آلموسٹ کمپلیٹ ہو رہے ہیں, تو ہم کیس تو کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں چانس نہیں ہے کیونکہ آپ دونوں جو ہیں آپ کا اسٹیٹس یہاں پہ لیگل نہیں ہے. اور انہوں نے آپ کے بچے کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میرے 2 بچے ہیں, ایک 9 ایئر اور ایک 6 ایئر. اور یہاں پر ان کو 7 ایئرز کمپلیٹ ہو گئے ہیں بچوں کو؟ ہاں جی, ایک بیٹی کو کمپلیٹ ہو گئے ہیں 7 ایئرز اور ایک کو 6 ایئرز کمپلیٹ ہوئے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, ابھی آپ کو آنسر کر. چلیں بہت شکریہ آپ کی کال کا میری بہن. پروگرام دیکھتے رہیے. شہزاد صاحب آپ کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں. جی جی, پرائر ٹو 9 جولائی 2012 لاء میں پہلے آرٹیکل 8 کی پالیسی تھی جس میں وہ دیکھتے تھے, اور اس سے پہلے بھی ڈی پی ایک 396 تھی جس کے تحت جو ہے وہ دیکھا جاتا تھا فیملیز کو اگر بچوں کو 7 ایئرس یہاں پہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں تو اس بیس کے اوپر پیرنٹس کو بھی دے دیا جاتا تھا. وہ پالیسی پھر وڈرا کر لی گئی. اس کے بعد دوبارہ آرٹیکل 8 کے اندر اس کو دیکھا گیا اور اس کے اوپر سیکشن 55 آیا BIC ایکٹ کا, اور اس کے تحت ایک ڈیوٹی جو ہے ان کے اوپر لگائی گئی کہ بیسٹ انٹرسٹ آف دا چلڈرن کو دیکھا جائے. پھر ایک سپریم کورٹ کا کیس آیا تو اس کے تحت پھر اس کو دیکھنا شروع ہو گئے. ابھی اپینڈکس FM اور 276 ADE
کے تحت آپ کیس ڈال سکتے ہیں. 7 ایئرس بچوں کے اگر کمپلیٹ ہونے پر اگر جس پیرنٹس کے اوپر بھی سول رسپانسبلٹی ہے ان کو ویزا مل جائے گا, اور اسی بیس کے اوپر دوسرے بھی فیملی ممبرز چیلنج کر سکتے ہیں. دوسرے بھی فیملی ممبر چیلنج کر سکتے ہیں. ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں میرے بھائی؟ جی میں مسٹر خان بول رہا ہوں لیو سے. پلیز یہ جو ریکوائرمنٹ ہے اس کی اسپاؤس ویزا کی 18,600 تھریشولڈ جو ہے اس کی جو ریویو ہو رہی ہے, واٹ از دا کرنٹ پوزیشن اباؤٹ دیٹ ریویو اینڈ واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن؟ ذرا ہولڈ کیجیے گا, میں آپ کا سوال سمجھ نہیں پایا شاید شہزاد صاحب سے. آپ کا کویشچن یہ ہے کہ 18,600 کی جو فائنینشیل ریکوائرمنٹ ہے اس کے اوپر ہوم آفس ابھی کچھ ریویو کر رہا ہے, تو کرنٹ پوزیشن کیا ہے؟ جی جی چلے بہت شکریہ آپ کی کال کا. یہ آپ پروگرام دیکھتے رہیے. ابھی آپ کو شہزاد صاحب اس حوالے سے میرے خیال میں کچھ خوشخبری بھی دینے والے. جی اس میں فائنینشیل ریکوائرمنٹ پہ جو سب کے لیے گڈ نیوز ہے وہ یہ ہے کہ ابھی 5 جولائی کو ہی ایک ڈیسیژن ہوا ہے MM, اور اس میں جو جج ہیں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ یہ جو فائنینشیل ریکوائرمنٹ ہے یہ ڈسپرپورشنیٹ ہے کنونشن رائٹ سے. انہوں نے یہ فائنینشیل ریکوائرمنٹ کو 18,600 کو اسٹرک ڈاؤن نہیں کیا, بلکہ انہوں نے اس کو ان ڈیٹیل جو ہے اس کو دیکھا ہے, انالائز کیا ہے, اور اس کے مطابق انہوں نے اپنی فائنڈنگز دی ہیں جس کو ہوم آفس ابھی جو ہے دیکھ رہا ہے, اور اس کے اوپر عنقریب کوئی پالیسی لے کے آئیں گے. مین وائل ابھی انہوں نے اپلیکیشنز ہولڈ پر رکھی ہوئی ہیں. اس ڈیسیژن میں جو جج ہیں انہوں نے دیکھا ہے کہ 18,600 کی جو ریکوائرمنٹ ہے, کیونکہ ایک طرف وہ آدمی جو سپانسر ہے جو برٹش نیشنل ہے, جس کے پاس یہاں کی نیشنلٹی ہے, وہ کانسٹیٹیوشنل رائٹس بھی رکھتا ہے, وہ اس کے پاس کچھ کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں کہ اس کو جو بھی رائٹس اویلیبل ہیں وہ وداؤٹ اینی ہنڈر وہ ان کو انجوائے کرے. اور دوسری طرف ہیومن رائٹس ہیں اس کے جو اس کی سپاؤس کے ساتھ ہیں جو تھرڈ نیشنل کنٹری کی طرف ہیں. اب اس میں جج نے انہوں نے بڑا ڈیٹیل دیکھا اور اس میں کچھ آبزرویشن دی ہیں جو پرائر ٹو 9 جولائی 2012 تھیں. ان میں آبزرویشنز میں انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جو نئے رولز ہیں اپینڈکس FM, اس کے اندر تھرڈ پارٹی سپورٹ کو کنسیڈر نہیں کیا جا سکتا. پھر انہوں نے دیکھا ہے کہ جو اوورسیز سے سپاؤس آ رہے ہیں ان کی انکم کو نہیں دیکھا جائے گا. پھر انہوں نے میک کی ایک رپورٹ کو دیکھا ہے 18,600 پہ, اور انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ تو میجورٹی آف سپانسرز کی تو اتنی انکم نہیں ہے. اگر ایک بندہ 40 آورز ویک میں فل ٹائم کام کرتا ہے تب بھی وہ اتنی سیلری نہیں بنا سکتا. تو اس میں میک نے 13,400 کی فگر دی ہے. اب اسی طرح اس کے اندر انہوں نے اور دیکھا ہے, اور انہوں نے جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے ان سے آنسر مانگا ہے کہ یہ آپ نے کس طرح رولز بنائے ہیں اور ان کے پیچھے کیا لاجک اور کیا آبجیکٹو تھا. تو اس کے اوپر انہوں نے جب اس کو غور سے دیکھا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ایک ایکسیپشنل سرکمسٹانسز کا ایک گراؤنڈ رکھا ہے کہ اگر کوئی کیس ایسا ہے جو یونیک, ہم نے اس میں یہ نہیں رکھا کہ وہ یونیک ہو, ہم نے اس میں یہ رکھا ہے کہ وہ ہارش نہ ہو, اس کے لیے ڈیسیژن ہارش نہ ہو. اسی طرح انہوں نے کہا کہ ہم نے کمپیلنگ سرکمسٹانسز رکھے ہیں. اسی طرح انہوں نے کہا کہ جی ہم فردر لیو ٹو ریمین ادروائز میں ہم نے آؤٹ سائڈ دا رولز رکھا ہے کہ اگر آؤٹ سائڈ دا رولز کوئی اپلائی کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے, ہم اس کو بھی دیکھیں گے. آؤٹ سائڈ دا رول ہماری ڈسکریشنری ہمارے پاس پاورز موجود ہیں, ہم اس کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں. یعنی آؤٹ سائڈ دا رولز کا مطلب ہے کہ اگر کوئی اسپاؤس کسی کا 11,000 رن کر رہا ہے یا 12,000 رن کر رہا ہے تو کیا وہ بھی ٹرائی کر سکتا ہے, یعنی اپلائی یعنی یہ ہوم آفس نے اپنا جو ہے نا اس کیس میں انہوں نے ایکسپلین کیا, اپنی پوزیشن انہوں نے ایکسپلین کیا کہ ہم اس طرح ان کو دیکھیں گے. جبکہ دوسری طرف وہ اپنی گائیڈنس میں دے رہے ہیں کہ 18,600 ہم نے فائنینشیل ریکوائرمنٹ رکھی ہے. اگر کوئی 18,000 کما رہا ہے تو وہ ایکسیپشنل سرکمسٹانسز میں نہیں آ سکتا. 600 کم کما رہا ہے, 18,000 کما رہا ہے, تب بھی ایکسیپشنل سرکمسٹانسز میں نہیں آ سکتا. پریویس کیسز میں بھی نیئر مس کا ایک رول تھا کہ کوئی ریکوائرمنٹ تھوڑی سی مس کر جاتا ہے تو نیئر مس کا ایک رول تھا, تو جس کو بعد میں اوور ٹرن کر دیا گیا. ججز نے کہا کہ ایسا کوئی رول نیئر مس والا نہیں ہے. تو اب جج نے اس کو دیکھا ہے کنونشن رائٹس کے اوپر, ہیومن رائٹس کے اوپر, ہیومن رائٹس ایکٹ کے تحت انہوں نے بڑا ڈیٹیل اس کو دیکھا ہے, اور انہوں نے دیکھا ہے کہ ہوم آفس نے کیا کیا ہے کہ ہوم آفس نے جو یہ 18,600 کی فگر اٹھائی ہے یہ نیکسٹ 2.5 ایئر کو سامنے رکھتے ہوئے اٹھائی ہے. تو جج نے کہا ہے کہ یہ کرائیٹیریا کہ آپ 2.5 ایئر سامنے رکھ کے اور 2 دفعہ چیک کریں گے انٹری کے بعد اور پری انٹری ایک چیک آپ کریں گے, تو یہ جو ہے کنونشن رائٹس کے جو ہے نا ڈسپرپورشنیٹ ہے.
یہ انکمپیٹیبل ہے ود ہیومن تو رائٹس. یعنی آسان الفاظ میں یہ ہے کہ یہ اب جو کیس ہے یہ کورٹ میں جا چکا ہے نہیں, کورٹ نے ڈیسائیڈ کر دیا ڈیسائیڈ کر کے ہوم آفس کو یہ اور بھجوایا ہے. ہوم آفس کو اب اس کے اوپر اب اس میں کتنے % چانسز ہیں کہ ہوم آفس اس پہ اپیل کر سکتا ہے؟ ہوم آفس اس کے اوپر جو ہے نا اپیل کا تو نہیں میرے خیال میں ابھی وہ ڈیسیژن لیں گے کیونکہ بڑا ڈیٹیل ڈیسیژن آیا ہے, تو اپیل کے بارے میں تو ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن اس کے اوپر ڈیفینیٹلی چینجنگز آئیں گی, اور چینجنگز جو پاسبل ہیں وہ یہ آ سکتی ہیں کہ تھرڈ پارٹی سپورٹ کو کسی طریقے وہ رولز میں لے کے آئیں گے, جو اوورسیز سے اسپاؤس آ رہا ہے اس کی انکم کو بھی کنسیڈر کریں گے, جو رول انہوں نے اپلائی کیا تھا 2.5 ایئر کا 18,600 کے تحت اس کو 12 منتھس کے اوپر لے کے آئیں گے. اسی طرح جو انکم ہے 18,600 سے 13,400 تک پاسبل ہے کہ اس ریکوائرمنٹ کو لے کے آئیں. کیس لا پریویسلی بھی اتنی تھی 13,000 نہیں 18,600 تھی. نہیں اس سے پہلے جو ہے نا وہ صرف ہمیں بتانا پڑتا تھا کہ ہمارے پاس سفیشینٹ فنڈس ہیں, ہم اپنے آپ کو مینٹین کریں گے, اکوموڈیٹ کریں گے. ابھی تک کوئی فیصلہ تو نہیں آیا نا کہ 13,400 تک لائیں گے, یعنی اس کے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے اس پہ وہ چلا جائے. ہاں جی, پہلے پہ بھی جا سکتا ہے, لیکن اس میں جو کیس لا میں جو جج نے ڈیسائیڈ کیا وہ یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ یہ جو ہوم آفس کی پالیسی ہے کہ کوئی تھرڈ نیشنل. جی آپ ایک کالر ہے کافی دیر سے وہ ہولڈ پہ ہیں, تو جی ہیلو السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کون کہاں سے بات کر رہے ہیں سر؟ سر میں لیڈ سے بات کر رہا ہوں, لیڈ بریڈ فورڈ سے. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی 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 آواز آ رہی ہے آپ کی. سر میرا کوشچن یہ تھا کہ اباؤٹ 2004 میں آیا تھا میں اور میری وائف, اور وائف نے سیپریٹ اسائلم کیا تھا, ان کو ایوری تھنگ ان کو مل گیا, پاسپورٹ وغیرہ, بچے کو بھی 9 سال کا بچہ ہے. تو تقریباً 6-7 سال سے ہم اسی طرح ایک ہی گھر میں رہ رہے تھے. ہمارے پاس 2007 سے لے کے اب تک کا ریکارڈ بھی ہے. یہ جو میں نے بات سے بعد میں کرنی تھی پہلے بتا دیا, اور اس کے بعد مجھے ابھی ایک پہلے پکڑ لیا, اس کے بعد ڈیٹین کر دیا, پھر بیل میں باہر آ گیا. ابھی نیکسٹ یہ انہوں نے میرے وکیل نے مجھے FLRO کی اپلیکیشن ڈالی, وہ ریجیکٹ ہو گئی. ریجیکشن میں یہ ڈالا کہ بایولوجیکلی آپ اس کے باپ نہیں ہیں, وہ ہم نے DNA ٹیسٹ کرا کے بھیج دیا, تو بایو میٹرک بھی ہو گیا, لیکن وہ DNA ٹیسٹ جو ہے نا وہ انہوں نے فردر ریف کے بھیجے, انہوں نے واپس کر دیے کہ نئی FLRO کی اپلیکیشن کر کے بھیجے, وہ بھی ہم نے بھیج دی. سر تھوڑا سا اگر چھوٹا کر دیں اپنے سوال کو تو ذرا آسانی ہو جائے گی, تھوڑا سا چھوٹا کر دیں اپنے سوال کو. بس یہ ختم ہی ہے سوال, یہ یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے کہ انہوں نے اس کے بعد جب وہ ریجیکٹ کیا تو ابھی وہی پیپر جو ہم نے بھیجے تھے انہوں نے دوبارہ مانگ لیے ہیں کہ اپنا پاسپورٹ, وائف کا پاسپورٹ, برتھ سرٹیفکیٹ, میرج سرٹیفکیٹ اور DNA رپورٹ, اور جو نیکسٹ آپ کے پاس لیگل پیپر ورک ہے وہ آپ ہمیں بھیجیے. ابھی سب کچھ ہو گیا تھا, ایوری تھنگ کلیئر ہو گیا تھا. ریجیکشن تو نہیں ہوئی تھی, ریجیکشن وہ اسی بیس پہ ہوئی تھی کہ آپ یہ دوبارہ یہ پیپر بھیجیے. ابھی یہ جو نئی چیزیں مانگی ہیں یہ کس بیس پہ مانگی ہے, کوشچن میرا یہ تھا آپ سے. جو 5 چیزیں آلریڈی ان کو میں نے دی ہوئی ہیں, دوبارہ انہوں نے مانگی ہے, صحیح, تو اس کے بارے میں پلیز مجھے بتائیے گا. چلیں بہت لائن پہ رہوں شکریہ. چلیں بہت شکریہ آپ کی کال کا. جی سر. ہاں جی, ان کا کویشچن یہ ہے کہ 2004 میں انہوں نے بھی اور ان کی مسز نے بھی اسائلم کلیم کیا تھا, اور اس کے بعد ابھی ان کے اسٹیٹس بچوں کے اور مسز کے ہو گئے ہیں, اور ان کا جو اسٹیٹس ہے وہ ابھی تک یہ لیگل نہیں ہو سکے, لیکن ان پروسیس ہے, اس میں انہوں نے 2 دفعہ FLRO اپلیکیشنز بھی ڈالی ہیں. اب ان سے مزید ڈاکومنٹس مانگے ہیں, مزید ڈاکومنٹس جو ہے نا ہوپ فلی آپ کو اس میں جو ہے نا ویزا مل جائے گا, کیونکہ جو ہے نا مائٹ بھی آپ کو لیگیسی اسکیم میں کنسیڈر کر رہے ہیں کہ مارچ 2007 سے پہلے آپ نے اسائلم کلیم کیا ہے, اور اس کے اندر کافی سارے لوگوں کو شروع میں انڈیفینٹ ملا تھا, پھر اب جو کرنٹ اسکیم ہے اس میں 30 منتھس کا آپ کو ویزا مل جائے گا ہوپ فلی. ٹھیک ہے جی, ایک اور کال ہے. جی السلام علیکم. ہیلو سر, آپ کی لائن میں کوئی پرابلم ہے, ذرا ہینگ اپ کر کے دوبارہ کال کریں. نیکسٹ کال جی. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی واسلام, کون سا بات کر رہے ہیں جی؟ سر میں لیاقت بات کر رہا ہوں. میں نے سوال یہ کرنا ہے کہ میں 10 سال والی کیٹیگری کے لیے اپلائی کرنا ہے, تو کیا میں 28 ڈیز پہلے اپلائی کر سکتا ہوں؟ ہاں جی, آپ جو ہے نا اپنی فردر ایکسٹینشن یا ILR کی اپلیکیشن کرنا چاہ رہے ہیں, اور آپ سے چاہتے ہیں کہ 28 ڈیز پہلے آپ کر سکتے ہیں یا نہیں, تو ود ان 28 ڈیز آپ اپلیکیشن کر سکتے ہیں.
ठीक है जी मेरे भाई, विदिन 28 डेज आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का जी। अच्छा नेक्स्ट कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम सलाम जी मेरे भाई, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं सदाम बात कर रहा हूँ लंदन से। जी जी, क्या सवाल कीजिए। सवाल मेरा ये है कि मैं तकरीबन 1.5 महीने पहले एक UKBA के रेट में पकड़ा गया था, और उसमें ये था कि मेरे पास स्टूडेंट वीज़ा मेरे पास 1.5 महीने का है 27 अगस्त तक। अच्छा, लेकिन मुझे काम अलाउ नहीं था, और जहाँ पे मैं काम करता था वहाँ से उन्होंने स्टेटमेंट ली, जो मेरा ओनर था कि ये 20 घंटे काम करते हैं, और उसने बैंक स्टेटमेंट की भी, जो ऑनलाइन मुझे पैसे भेजा था वो भी मुझे उसने उन्हें प्रोवाइड किए। और तकरीबन महीना हो गया कि मैं रिटर्न होने के बाद महीने पे मैं टेम्परेरी बेल पे था। तो अभी मेरा वीज़ा वैसे भी जो है, मेरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी जो मैं पढ़ रहा था, तो मेरा वीज़ा खत्म हो रहा है 27 अगस्त को। तो मैं अब ये पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं एक्सटेंशन डालूँ नेक्स्ट मेरे कोर्स के लिए, तो क्या वो मुझे दे सकते हैं या नहीं देंगे, या क्या रीजन, क्या वो एलिगेशन लगाएंगे? चले ठीक है, और बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का मेरे भाई जी। हाँ जी, ये जब काम कर रहे थे उस टाइम मैंने काम अलाउ नहीं था, और ये पकड़े गए, डिटेंशन में हुए, अभी टेम्परेरी एडमिशन पे हैं। तो ऑब्वियसली जो उनकी वैलिड लीव थी ऑब्वियसली वो कर्टेल होगी, और अभी ये अटेंडेंस के ऊपर होंगे। तो इसमें इनके लिए यही एडवाइस है कि अगर तो जिस वक्त ये पकड़े गए थे उस टाइम ये जेन्युइन स्टूडेंट थे और कोर्स अभी इनकम्प्लीट था, तो उस बेस के ऊपर आप अपनी एप्लीकेशन कर सकते हैं कि आपको इतना टाइम दिया जाए कि जिस पर्पज़ के लिए आप आए थे वो पर्पज़ अभी अनफुलफिल्ड है, तो लिहाजा उसके ऊपर वो आपको कंसिडर करें। बिल्कुल ठीक है, एक और कॉल है हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। जी कौन कहाँ से बात कर रहे हैं ब्रदर? जी सर मेरा नाम शेख बिलाल है। जी बिलाल साहब, क्या कहिएगा? यानी सर मेरा इंडेफिनिट लगा है, मेरा इंडेफिनिट ड्यू था अगस्त 2012 में। सही। तो मेरा इंडेफिनिट लग कर आया है 2013 फरवरी में। अब मैंने ये पूछना है कि जो मैंने ब्रिटिश नेशनलाइजेशन के लिए अप्लाई करना है, वो मैं कब मेरे वो डेट बनेगी कि मैं अप्लाई करूंगा? क्या मैं 2014 फरवरी में अप्लाई करूंगा, या मैं पहले अप्लाई कर सकता हूँ? उसकी मुझे जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का जी। ठीक जी सर। हाँ जी, इसमें जो नेचुरलाइजेशन पे लॉ है वो यही है कि 5 इयर्स लीगल स्टे और लास्ट ईयर आपका इंडेफिनिट पे हो। तो बेहतर यही है कि आप इसके ऊपर वेट करें, और जब आपका 1 ईयर कंप्लीट हो तो फिर आप एप्लीकेशन करें। तो क्योंकि आपके क्वेश्चन का जो हिस्सा है वो इस पे ऊपर है कि जब आपने अप्लाई किया था उस दिन से लेके जब आपको इंडेफिनिट मिला उस दिन तक आपको 1 ईयर से ज़्यादा अरसा हो गया था, तो क्या वो टाइम काउंट हो सकता है या नहीं हो सकता? तो होम ऑफिस नॉर्मली डिसीजन वही लेता है जो रूल्स बिल्कुल क्लियरली कहते हैं। तो इसलिए डेट ऑफ इंडेफिनिट से आगे 1 ईयर कंप्लीट कर लें। अगर आपको ये इंडेफिनिट वर्क परमिट, Tier 1 जर्नल या किसी और स्किल्ड वर्कर जो वीज़े के ऊपर आपको इंडेफिनिट मिला, अगर मैरिज पे है तो फिर आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। मैरिज पे है तो वेट करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, क्या सवाल कीजिएगा मेरे भाई? मैं जी ब्रैडफोर्ड से बात कर रहा हूँ। मैंने अप्लाई किया था। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का जी। नेक्स्ट कॉल अगर है कोई तो जी। जी हेलो। अच्छा कॉलर है जी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा क्वेश्चन था। नहीं मेरे भाई, आप जरा दोबारा हैंग अप करके ट्राई करें, आपकी लाइन में कोई प्रॉब्लम है जी। नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम, क्या फरमाइएगा मेरे भाई? सर मेरा वीज़ा है, मेरी वाइफ की क्या कहते हैं असाइलम सीकर, तो अब हमारी सेपरेशन हो चुकी है और मेरी बेटी है, तो उस बिहार पे मुझे आगे मिल जाएगा वीज़ा? आपको कितना अरसा हो गया यहाँ पे? मुझे तकरीबन 7 साल हो गए। वाइफ का स्टेटस अभी क्या है आपका? अभी रेफ्यूजी स्टेटस ही है उसका। और बच्ची का क्या स्टेटस? बच्ची की तो उसको मिलने के बाद हुई थी, बच्ची स्टेटस मिलने के बाद। नहीं, अभी उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है? नहीं, अभी तो कोई पासपोर्ट उसने अप्लाई नहीं किया, उसके लिए कुछ भी नहीं। अच्छा, वो अप्लाई नहीं हुआ हुआ? नहीं, तो वो अभी उनका स्टेटस क्या है? रेफ्यूजी है वो अभी भी? हाँ जी, मेरी वाइफ तो अभी रेफ्यूजी है। तो क्या हम ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं बेटी का? अभी आपकी मिसेज के पास कितने अरसे की लीव है? इंडेफिनिट लीव है या 5 इयर्स? नेक्स्ट ईयर तक है। 5 इयर्स की मिली थी। अच्छा, 5 दोनों इयर्स की एक जितनी है। हाँ जी, बस वो उनको जो है ना जितनी उनकी लीव है उस हद तक बेटी को लीव मिल जाएगी।
نہیں تو میں اپنے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیونکہ اب سپریشن ہو چکی ہے تو نیکسٹ میرا اسٹیپ کیا ہونا چاہیے؟ رسپانسبلٹی بچی کی آپ کی طرف ہے یا مدر کے ساتھ رہ رہی ہیں؟ مدر کے ساتھ ہی رہتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں بہتر یہی ہے کہ آپ جو ہے نا کیس تو کر سکتے ہیں, کانٹیکٹ آرڈر اگر آپ کے پاس ہو تو اس پہ اس کے اوپر آپ جو ہے نا فردر لیو ٹو ریمین اپلائی کر سکتے ہیں ود ان کنٹری. لیکن بہتر یہ ہے میرے بھائی کہ آپ کسی وکیل سے رابطہ کریں اور اپنا کیس جو ہے وہ تفصیل میں ڈسکس کریں. بہت شکریہ آپ کی کال کا. کسی وکیل سے رابطہ کریں تاکہ وہ جو آپ کے سرکمسٹانسز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے وہ آپ کو بہترین اچھا مشورہ دے سکیں. لاسٹ جب ہم بات کر رہے تھے تو آپ یہ فرما رہے تھے, یعنی بالکل ایک ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کے لیے بالکل سمپل سی سچویشن کے لیے کہ وہ ہوم آفس کے پاس چلا گیا ہے, ہوم آفس کو بھجوا دیا گیا ہے وہ جو 18,600 والا تھا, لیکن ابھی تک اس پہ کوئی فیصلہ نہیں آیا, انہوں نے فیصلہ اپنے پاس رکھا ہوا. اس پہ دوبارہ ہم بات کریں گے جب ہم بریک سے واپس آئیں گے. ناظرین وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا, حاضر ہوتے ہیں اس کمرشل بریک کے بعد. جی ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے شہزاد ساجد صاحب سے, تو وہ قوانین میں جو چینجز ہے اس کے بارے میں ہمیں بتا رہے تھے. میں اپنے پروڈیوسر صاحب سے پوچھ لوں اگر کوئی کال ہے تو, اگر نہیں تو جی السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. ارے ذرا دوبارہ آپ کال کیجیے گا, آپ کی آواز میں بہت ڈسٹورشن آ رہی تھی. جی نیکسٹ کال. جی السلام علیکم. جی ہیلو السلام علیکم. جی والسلام, کیا سوال ہے آپ کا؟ جی جی میں نے ٹیئر 1 کی ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کیا تھا. اچھا میں نے ٹیئر 1 کی ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کیا تھا. جی میرے بھائی سوال کریں اچھا میں نے ٹیئر 1 کی ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کیا تھا تو ان پرسن اپلائی کیا تھا پریمیئر سروسز میں. تو انہوں نے میرا ویزا رکھ لیا اور جو خاتون تھی انہوں نے کہا کہ بایو میٹرکس میں کچھ پرابلم آ رہا ہے تو وہ چیک نہیں کر پا رہی, تو وہ ود ان 2-3 ڈیز میں مجھے بتا دے گی. لیکن اس کے بعد ابھی تک 4 منتھس ہو گئے. 13 مارچ کو میں نے اپلائی کیا تھا. اس کے بعد میں نے ان کو 2-3 دفعہ ای میلز کیے تو انہوں نے کہا کہ ابھی تک وہ اسٹل انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں بایو میٹرکس کو. بایو میٹرکس انہوں نے مینشن تو نہیں کیا لیکن میں نے ایزیوم کیا کہ بایو میٹرکس ہی ہوگا. تو لاسٹ ٹائم میں نے جب ای میل کیا تو اس نے مجھے لیٹر لکھا ہے کہ اب یہ میرا کیس ہوم آفس کے کسی ڈپارٹمنٹ کو کر دیا گیا ہے فار فردر ریلیٹڈ تھنگز ہیں جو ان کے لیے. اب مجھے پتہ نہیں ایگزیکٹلی وہ کب کریں گے. کیا پریمیئر سروسز کے لیے وہ اتنا ڈیلے کر سکتے ہیں؟ چلے ٹھیک ہے, ایز اے کانٹریکٹر کام کرتا ہوں تو مجھے صحیح ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کی کال کے. جی شہزاد. ہاں جی آپ نے ٹیئر 1 اپلائی کیا اور بایو میٹرکس میں پرابلم آئی ہیں. پریمیئر سروس میں نارملی اس طرح ہوتا نہیں ہے, لیکن اگر آپ کے کیس میں ہوا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ یو کے بارڈر ایجنسی میں جو ایک کمپلینٹ پروسیجر ہے اس کے تحت کمپلینٹ کریں تاکہ آپ کے اس پرابلم کو جلد سے جلد سارٹ آؤٹ کریں. اور اس میں جو انکنوینئنس ہوئی ہے اس کے لیے آپ امبوڈسمنٹ میں جا سکتے ہیں اور اس میں آپ ان سے اپنے چارجز بھی انکنوینئنس کے کلیم کر سکتے ہیں. اچھا میرے ساتھ کالر بھی ہیں لیکن ذرا تھوڑا سا میں ان کو ہولڈ کرواؤں گا. یہ جو ہمارا جو کیس تھا جس پہ ہم بات کر رہے تھے تھوڑا سا اگر آپ اس کو اور ڈیٹیل میں ذرا بتا دیں تاکہ لوگوں کے لیے ذرا وضاحت. یہ جو کیس ہے اس میں 18,600 کو چیلنج کیا گیا ہے اور اس میں گڈ نیوز یہ ہے کہ یہ ڈسپرپورشنیٹ ڈکلیئر ہو گیا, انکمپیٹیبل ڈکلیئر ہو گیا کنونشن رائٹ سے. پریویسلی کئی پہلے بھی اس طرح کے فیصلے آ چکے ہیں جس میں جوڈیشل ریویو میں ایڈمنسٹریٹو کورٹ نے اس طرح کے فیصلے لیے ہیں. جس طرح پہلے میرجز اپلائی کرنے سے پہلے تھرڈ نیشنل کنٹریز کو اپروول لینی پڑتی تھی, جس کو چیلنج کیا گیا کہ یہ جو پرمیشن لیتے ہیں میرجز کے لیے یہ انکمپیٹیبل وتھ کنونشن رائٹس ہے, تو اس کو ان کو ختم کرنا پڑا اس کو, اور جنہوں نے جتنی فیسز دی ہوئی تھی وہ واپس ملی تھیں. اسی طرح ایج
21 کر دی گئی فورس میریجز کی وجہ سے. انہوں نے ایک ڈیٹا کلیکٹ کیا کہ انہوں نے کہا 18 to 21 جن کی ایجز ہوتی ہیں تو فورس میریج میں. وہ 21 والا کیس ڈیسائیڈ ہوا انکمپیٹیبل وتھ کنونشن رائٹس, تو اس کو دوبارہ 18 کرنا پڑا. تو اسی طرح ہی 18,600 کو چیلنج کیا گیا اور انکمپیٹیبل ڈکلیئر ہو گیا, جو کہ ایک بہت بڑی گڈ نیوز ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے جو ہے نا اوورسیز سے اپنے تھرڈ نیشنل کنٹریز کو اسپانسر کرنا چاہتے ہیں اور خود وہ برٹش سٹیزن ہیں. تو اس میں جو ہے نا ہوم آفس اوبیسلی کوئی نئی ابھی لمٹ لے کے آئے گا, جس میں ہم جو کورٹ کا ڈیسیژن ہے اس میں جو فگر یوز ہوئی ہے وہ 13,400 ہے. تو اور اس کے ساتھ اور آپشنز بھی اوپن ہو گئی ہیں, جس طرح تھرڈ نیشنل جو تھرڈ پارٹی سپورٹ ہے, جس طرح پیرنٹس ہیں وہ اگر اسٹینڈنگ آرڈر لگا دیں کہ جی ہمارے پاس پیسے ہیں, ہم اسٹینڈنگ آرڈر لگاتے ہیں اور ہم سپورٹ کریں گے جب تک. یعنی 18,600 والے کیس میں یہ نہیں تھا. ہاں جی, 18,600 میں یہ آپشن اویلیبل نہیں تھی, یہ آپشن اویلیبل نہیں تھی. وہ اب یہ آپشن اویلیبل ہو سکتی ہے, یعنی اگر وہ ہوم آفس ڈیسائیڈ کر دیتا ہے. ہاں جی, یہ اب یہ یعنی کہ یہ جو آپشن جو بند کی گئی تھی, یہ جج نے کہا ہے کہ یہ جو ہے نا بڑی ہارش ہے لوگوں کے لیے. یہ بہت بڑا فیصلہ یہ. ہاں جی, یہ بہت بڑا فیصلہ ہے کیونکہ ہوم آفس نے یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے, سیکرٹری آف اسٹیٹ نے اس موجودہ گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہے ان کو امپلیمنٹ کیا تھا کہ ہم جو ہے امیگریشن کو اور مائیگرینٹس کو کم سے کم لے کے آئیں گے اور پبلک فنڈس کے اوپر جو یہاں پہ فیسلٹیز ہیں اس کے اوپر کم سے کم آنے دیں گے. اور جج نے فیصلہ تو یہ کیا ہے کہ نہیں, جو ہوم آفس کی پالیسی ہے کہ کوئی بھی تھرڈ نیشنل کنٹری سے کوئی آ رہا ہے اسپاؤس, تو اس کو یہ تو کم از کم بتانا پڑے گا کہ ہاں بھئی ہمیں مینٹین کر سکتے ہیں, اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں, لیکن یہ ریکوائرمنٹ کہ 18,600 ہی لازمی شو کرنا ہے اور اس سے کم والا نہیں آ سکتا, یہ لیجیٹیمیٹ ایم کو فلفل نہیں کرتی ہے. تو لہٰذا یہ جو فگر ہے یہ بہت زیادہ ہے اور یہ جو ہے نا جسٹیفائیبل نہیں ہے. تو اس کے اوپر یہ کمپلیٹلی جو ہے نا نیا فگر آئے گا, اور جتنی آلریڈی اپلیکیشنز ہیں وہ پینڈنگ ہیں, جن کے آلریڈی کیسز ریفیوز ہو چکے ہیں اس میں وہ اپنے کیسز کے سلسلے میں اپنے لائر سے رابطہ کریں تاکہ وہ دوبارہ سے اپنے کیسز کو ری انسٹیٹ کروا سکیں اور اس میں اس فیصلے کی وجہ سے ریلیف لے سکیں. ناظرین, یہ بڑی عام فہم میں سمجھنے والی بات ہے کہ اگر آپ نے 18,600 کے تحت کیا تھا اور آپ کا اس وجہ سے ریفیوز ہو چکا ہوا ہے, تو بہتر یہ ہے کہ آپ یہ پالیسی چینج ہو چکی ہے, یعنی اب اس کا وہ نیا بتائیں گے کہ اس کو وہ کس وہ اس میں رکھتے ہیں, کیس میں رکھتے ہیں. تو آپ کسی اچھے سے وکیل سے رابطہ کریں تاکہ آپ جو ہے اپنا دوبارہ جو کیس ہے وہ ریویو میں ڈال سکیں. کالر ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی میرے بھائی نیکسٹ کالر. ہیلو السلام علیکم. جی ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں بریڈ فورڈ سے بات کر رہا ہوں. جی میرے بھائی کیا سوال ہے؟ کہ میں نے ابھی اپلائی کیا تھا شادی کر کے, تو مجھے 18 مہینے بعد انٹرویو کے لیے بلایا گیا اور پھر مجھے ویزا دے دیا گیا, لیکن مجھے ویزا جو ہے وہ شادی کا نہیں دیا گیا, آؤٹ آف امیگریشن رول میں 2.5 سال کا ویزا دیا گیا ہے. جو کارڈ بھیجا گیا ہے تو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے میں کوئی بھی پبلک فنڈ یوز نہیں کر سکتا. تو ابھی میں تو انڈر کنٹرول تھا, کوئی جاب نہیں کرتا تھا, تو میری جو ہے وہ جاب سیکر پہ تھی. تو ابھی میرا کوشچن یہ ہے کہ ابھی کیا مسز جاب سیکر پہ رہ سکتی ہیں اگر میں پاکستان جاؤں بغیر جاب کیے ہوئے واپس آؤں, اس کو حرج تو نہیں ہے, یا یہاں کام کر کے تو 3 مہینے تو اس کے بعد پھر جاؤں, اور کتنے دن کے لیے جاؤں؟ ذرا ہولڈ کیجیے گا, 1 منٹ ہولڈ کیجیے. آپ کو سوال سمجھ آ گیا؟ ہاں جی, آپ کا کویشچن یہ ہے کہ آپ کو شادی کی بیس پر 30 منتھس کا ویزا ملا, 2.5 ایئر کا, تو اس پہ پبلک فنڈز آپ ریکویسٹ نہیں کر سکتے, جاب نہیں کر رہے ہیں, تو کیا آپ ٹریول کریں یا نہیں کریں, اور اگر کریں تو کتنے دنوں کے لیے کریں؟ یہی کویشچن ہے آپ کا؟ آج میرا یہی کویشچن ہے کہ ابھی اگر میں جاب نہیں کرتا تو میری مسز جاب سیکر پہ رہ سکتی ہیں؟ اچھا, آپ کے کویشچن کا جواب دیتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ میرے بھائی آپ کی کال کو. ان کا کویشچن یہ ہے کہ ان کے پاس ابھی لمیٹڈ لیو ٹو ریمین ہے, اور ان کو جو لمیٹڈ لیو ٹو ریمین 30 منتھس کی یعنی 2.5 ایئر کی ملی ہے وہ میرج کی بیس پہ ہے. تو ان کی جو مسز ہیں وہ تو یہاں پہ سیٹلڈ ہیں اور ان کی جو ہے نا نیشنلٹی ہے, تو وہ اس بیس کے اوپر تو اپنے فنڈز کلیم کر سکتی ہیں. تو یہ ابھی جاب بھی نہیں کر رہے, تو کیا یہ ان کے اوپر افیکٹ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو فردر ایکسٹینشن کے اوپر آبویسلی ہوم آفس یہ دیکھے گا کہ آپ تو کہیں ایکسٹرا برڈن تو نہیں ہے پبلک فنڈز کے اوپر. اگر آپ ایکسٹرا برڈن ہے پبلک فنڈز کے اوپر تو اس صورت میں آپ کی اپلیکیشن ریفیوز بھی ہو سکتی ہے.
تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ جو ہے نا وہ جاب کریں تاکہ آپ شو کر سکیں کہ آپ جو ہے نا فردر برڈن نہیں ہے. جہاں تک ٹریولنگ کا تعلق ہے اس میں آپ ٹریول کر سکتے ہیں اور اس میں آپ کو کوئی پرابلم نہیں. کوئی پرابلم نہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ان کو پرابلم شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی واسطام, کیا سوال کیجیے میرے بھائی؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ میں فل ٹائم جاب کرتا ہوں اور برٹش نیشنلٹی ہے میرے پاس. تو میری وائف کو 2 سال پہلے اسپاؤس ویزا ملا تھا اور اب اگست میں ان کو انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے. سوال آپ سے یہ کرنا ہے کہ میں ورکنگ ٹیکس کریڈٹ بھی کلیم کرتا ہوں اور ہاؤسنگ کلیم بھی کرتا ہوں کیونکہ میری لو انکم ہے یعنی کہ. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی افیکٹ کرتا ہے اس کیس میں؟ بالکل ٹھیک ہے, صحیح ہے, ٹھیک ہے میرے بھائی, بہت شکریہ آپ کی کال کا. ابھی شہزاد صاحب اس کا جواب دیتے ہیں. ہاں جی, اگر تو آپ کے بھائی کے پاس 2 ایئرس کا ویزا ہے اور ان کی مسز اگر ورکنگ ٹیکس کریڈٹ لے رہی ہیں اور چائلڈ ٹیکس کریڈٹ لے رہی ہیں اور چائلڈ بینیفٹس لے رہی ہیں اور اپنے نام سے انہوں نے کلیم ڈالا ہے, اپنی ڈیٹیلز یوز کر رہی ہیں, اوبویسلی اس میں ان کی جو ہے پارٹنر اسپاؤس کی بھی ڈیٹیلز جاتی ہیں اور وہ شیئرڈ ہوتی ہیں, لیکن اسی مطابق وہ اسیس ہوتا ہے. تو اس طرح جو ہے ان کی اپلیکیشن کے اوپر افیکٹ نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ ساری ڈیٹیلز انہوں نے ٹرو دی ہوئی ہیں اور اس کے مطابق وہ کلیم کر رہی ہیں, ان کی مسز کلیم کر رہی ہیں. اور ان کو صرف اتنا ہی بتانا ہے کہ یہ مزید جو ہے پبلک فنڈز کے اوپر برڈن نہیں ہے اور یہ فل ٹائم کام کر رہے ہیں یہاں پہ. مزید پبلک فنڈ کے اوپر برڈن نہیں اور یہ فل ٹائم کام کر رہی ہیں. جی بہت شکریہ. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیا سوال میرے بھائی؟ جی بھائی میرا ایک تو یہ ہے کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے, اس کی میں نے تعریف کرنی تھی. دوسرا سوال یہ ہے سر کہ ہمارا انڈیفینٹ لگا ہوا ہے اور اس میں ہم نے لائف ان یو کے کا ٹیسٹ بھی کیا تھا اور ابھی ہمارے نیشنلٹی کے لیے جو ہے وہ 8, 9, 10 مہینے ہیں. اب جو نیا رول ہے اس کے حساب سے میری مسز پہ جو کہ انڈیپینڈنٹ ہیں میری, انہوں نے بھی لائف ان یو کے کیا تھا انڈیفینٹ کے لیے. کیا ان کو جو انگلش کا B2 ٹیسٹ ہے وہ بھی کرنا ہے یا ابھی ہم نے ان کو ٹیسٹ نہیں کرنا ہے؟ کیونکہ ہمیں یہ پتہ لگا کہ انگریزی کا B2 ٹیسٹ ہے وہ سپٹمبر اکتوبر سے وہ بھی لاگو ہو جائے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کی کال کا میرے بھائی. پروگرام دیکھتے رہیے, آپ کو جواب دیتے ہیں. جی سر. ہاں جی, ان کا کوشچن ہے کہ انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین اپلائی کیا تھا انہوں نے اور مسز نے, وہ مل گیا ہے اور لائف ان یو کے ٹیسٹ دونوں نے کیا ہوا ہے. تو اس میں ابھی جو ہے ان کی نیچرلائزیشن میں 1 ایئر کا ٹائم ہے اور اس میں 5 منتھس ابھی رہتے ہیں 1 ایئر میں. تو اکتوبر میں لا چینج ہو جانا ہے, تو کیا وہ اپلائی ان دونوں پر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو وہ آپ دونوں پر اپلائی ہوتا ہے اور آپ کو انگلش ٹیسٹ کرنا پڑے گا کیونکہ اس میں ابھی کوئی ٹرانزیشنل ارینجمنٹس آئے نہیں ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ آپ وہ ٹیسٹ کر لیں. چلیں, بہتر یہی ہے میرے بھائی کہ آپ وہ ٹیسٹ جو ہے نا کر لیں. ایک اور کال ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے بھائی؟ جی خیریت سے میرے بھائی, کیا سوال کیجیے گا؟ میں پوچھ کرتا تھا, میں 2005 پہ آیا تو 2005 پہ میں اسالم کیا تو اس نے ریفیوز کیا. پھر 2010 میں پھر اپلائی کیا تو اس نے فوٹو منگایا, ہر چیز منگایا, پھر اس کے بعد پھر جواب آیا, پھر ریفیوز کیا. تو اس کے بارے میں پوچھ کرتا تھا وکیل صاحب سے کہ اس میں کیا کروں. صحیح ہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کی کال کا. عثمان صاحب آپ اس پہ کچھ کہنا چاہیں گے یا شہزاد صاحب؟ جی شہزاد صاحب. ہاں جی, اس میں جو ہے نا مارچ 2007 سے پہلے اگر اسائلم کلیم کیا ہوا ہے اور وہ اسائلم اگر ریفیوز بھی ہوا تھا, اس بیس پہ ایک لیگیسی اسکیم آئی تھی اور اس کے تحت اگر آپ کو لیٹر نہیں آیا تو آپ اس کے تحت اس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے تحت اپنا کیس ڈال سکتے ہیں. لیکن آپ کا دوسرا اسائلم کلیم بھی وہ بھی ریفیوز ہو چکا ہے, پہلا بھی ریفیوز ہو چکا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس میں ایکسپرٹ اوپینین لے لیں, لیگل ایڈوائس لے لیں. بہتر یہ ہے میرے بھائی, بہتر یہ ہے کہ آپ کسی اچھے سے وکیل سے رابطہ کریں تاکہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل سکے. ٹیئر 4 کے حوالے سے عثمان صاحب کوئی میں تھوڑا سا بات کرنا چاہتا ہوں نئی چینجز کے بارے میں. ایک ابھی جو فیصلہ آیا ہے 18,600 کی ریکوائرمنٹ پر کہ یہ انکمپیٹیبل ہے ود ہیومن رائٹس. اسی طرح ایک اور بھی ڈیسیجن آیا ہے پارٹنرز کے اوپر ہی جو پوائنٹ بیس سسٹم کے اوپر ہیں کہ وہ قانون یہ کہتا ہے کہ وہ ان سائڈ دی کنٹری جو ہے نا وہ سوئچ نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ اگر آپ کا پارٹنر, آپ نے یہاں پر شادی کی ہے اور آپ دونوں, ایک کے پاس ٹیئر 4 ہے اور ایک کے پاس ٹیئر 2 ہے یا ایک کے پاس ٹیئر 1 ہے اور دونوں اپنی کیٹیگریز میں جو ہے نا وہ یہاں اس ملک میں رہ رہے ہیں اور ان دونوں کی یہاں پر شادی ہو گئی ہے, تو اگر وہ ایک سوئچ کرنا چاہتے ہیں, پارٹنر کی کیٹیگری پہ سوئچ کرنا چاہتے ہیں پوائنٹ بیس سسٹم کے اندر,
تو قوانین یہ کہتے ہیں 319C یہ کہتا ہے کہ آپ اس پر سوئچ نہیں کر سکتے, آپ کو ملک چھوڑ کر جانا پڑے گا, آپ کو ملک سے باہر جا کر اپنی اپلیکیشن ڈالنی پڑے گی. اس پر بھی ریسنٹلی ایک ججمنٹ ہائی کورٹ کی آئی ہے جس پر انہوں نے کہا ہے کہ رول کی یہ ریکوائرمنٹ کہ آپ کو ملک چھوڑ کے جانا ہے اور وہاں سے جا کر اپلائی کرنا ہے صرف رولز کی ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے لیے, یہ بھی ریکوائرمنٹ رولز کی انکمپیٹیبل ہے ود ہیومن رائٹس. تو ججز نے یہ کہا تھا کہ ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم رولز کو ری ڈرافٹ کرنا شروع کر دیں, تو یہ کام سیکرٹری آف اسٹیٹ کا ہے یا منسٹرز کا ہے. تو بہرحال یہ جو ریکوائرمنٹ انہوں نے رولز کے اندر ڈالی ہے یہ بھی انکمپیٹیبل ہے ود ہیومن رائٹس. تو جو بھی لوگ جو اپلیکیشن اپنی یہاں سے ان سائڈ دی کنٹری جو وہ نہیں ڈال سکتے خالی اس وجہ پر, وہ اپنی اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں اگر ان کے سرکمسٹانسز ایسے ہیں جن میں ان کی فیملی لائف سپلٹ ہوتی ہے, انہیں اپنی جاب چھوڑنی پڑتی ہے. تو جو ہے نا وہ اس رول کو جو ہے اس ڈیسیجن کے اوپر, ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے اوپر اس کے آنے کے بعد اپنی اپلیکیشن ان سائڈ دی کنٹری ڈال سکتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ کسی وکیل سے رابطہ کر کے اچھی گڈ لیگل ریپرزنٹیشن اپنے کیس میں جمع کرائیں اگر ان سائڈ دی کنٹری سوئچ کرنا چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ عثمان صاحب یہ وضاحت کا, کیونکہ یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. اکثر ہمارے کالر پچھلے پروگرام میں اور اس سے پچھلے پروگرام میں بھی لوگ کالز وغیرہ کرتے رہتے ہیں. ہاں جی بالکل. ایک جو فی پہ کافی کوشچن آتے ہیں کہ فی بالکل ہوم آفس جو ہے نا آپ نے اپلیکیشن ڈالی ہوئی ہے اور فی جو ہے نا وہ ودرا کر, ہوم آفس کا فی پر تو قانون ہے. ایک اور بھی چینج میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں, ٹائم ہمارے پاس تھوڑا ہے. نہیں ہم کریں گے, ایک کالر ان کو پروگرام میں شامل کر رہے ہیں, اس کے بعد پھر میں آپ ہی کی طرف دوبارہ آؤں گا, ہم اسی چینج پہ بات کریں گے. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا یہ سوال ہے کہ میں PSW پہ ہو گئی ابھی, اور میرا ایک بیٹا ہے جو یہاں پر بورن ہوا تھا اور وہ 7.5 سال کا ہے ابھی. تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ کیا میں اپلائی کر سکتی ہوں اور میرے کتنے چانسز ہیں ویزا لگنے کے, اور میں نے یہ سنا تھا کہ کوئی اپڈیٹ آ رہی ہے 7 سال کی کیٹیگری میں, تو وہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے میری بہن, بہت شکریہ آپ کی کال کا, آپ پروگرام دیکھتے رہیے گا. جی شہزاد. ہاں جی, ان کا کوشچن یہ ہے کہ ان کا جو بچہ ہے وہ یہیں پیدا ہوا ہے اور یہ ابھی PSW ویزے پہ ہیں, تو اس میں یہ PBS ڈپینڈنٹ کی اپلیکیشن ڈالیں گی اور اس میں بچے کا برتھ سرٹیفکیٹ پرووائڈ کریں گی اور اپنا پروف پرووائڈ کریں گی کہ آپ کے پاس یہ ویزا ہے, تو اس کے مطابق جتنی آپ کی لمیٹڈ لیو ٹو ریمین ہے اس کے مطابق ویزا مل جائے گا, بچے کو بھی مل جائے گا ویزا, اور اس میں ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے. صحیح, ٹھیک ہے. ایک اور کال ہے جن کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرا سوال ہے جی, سر آپ ذرا ٹی وی کی طرف نہ دیکھیے کائنڈلی, تو مجھ سے اگر آپ سوال کر لیں تو ذرا جلدی ہو جائے گا ہمارے, کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بڑا کم ہے. جی بالکل صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے سر. اچھا میرا سوال یہ ہے کہ ابھی انگلش ٹیسٹ کے بارے میں آیا تھا کہ ایسال کا اور لائف ان UK کا, تو یہ کب سے افیکٹو ہے, اور اگر کوئی UK پلس انگلش ریکوائرمنٹ میٹ نہیں کر رہا تو اسپیشل فیملی کے حوالے سے, تو اس کا کیا روٹ ہے, اس کو کس طرح ٹیکل کیا جائے؟ صرف آپ کا یہی سوال ہے؟ جی ہاں. چلیں بہت شکریہ آپ کی کال کا. یہ اکتوبر سے افیکٹو ہوگا, اور 18 سال سے جو کم عمر والے ہیں, شہزاد صاحب مجھے دیکھ کے ہنس رہے ہیں کیونکہ میں ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی 2-4% مجھے بھی پتہ چل گیا ہے. سو 18 سال سے جو نیچے ہیں ان کے اوپر یہ اپلیکیبل نہیں ہوتا ہے. عثمان صاحب آپ بات کر رہے تھے اس کیس کے حوالے سے. میں تھوڑی سی مزید بھی انہوں نے ڈیٹ کا پوچھا ہے, تو 28 اکتوبر کے بعد جو ہے نا وہ انگلش لینگویج کی ریکوائرمنٹ اور لائف ان دی UK ٹیسٹ کی ریکوائرمنٹ, یہ دونوں ریکوائرمنٹس آپ کو پوری کرنی ہے, تو یہ اس میں جو ہے نا وہ ڈیٹ مٹیریل ہوگی. باقی آپ کا کوشچن کہ آپ اس ریکوائرمنٹ کو پورا نہیں کرتے تو کیا افیکٹ ہوگا, آپ کے پاس انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین ہے, آپ اس کی ٹرائی مزید کریں کہ آپ کو انگلش لینگویج کی جو ریکوائرمنٹ ہے آپ اس کو پورا کر لیں. باقی کیس کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا کہ پارٹنرز جو ریلیونٹ پوائنٹ بیس سسٹم میں سوئچ کرنا چاہتے ہیں ان سائڈ دی کنٹری, ریسنٹلی کیس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا ہائی کورٹ کے, مسٹر جسٹس ٹرنر نے وہ کیس ڈیسائیڈ کیا تھا, اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ ریکوائرمنٹ 319CHI ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کو آؤٹ سائڈ دی کنٹری جا کے آپ اپلائی کر سکتے ہیں ایز اے پارٹنر اگر آپ اس کنٹری میں جو ہے نا وہ ڈپینڈنٹ کے طور پہ رہنا چاہتے ہیں. تو یہ انہوں نے کہا تھا کہ رول 2 ایک امیگریشن کا رول 2 ہے, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جتنے بھی سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں یا انٹری کلیئرنس آفیسر ہے یا ہوم آفس کے تمام جو سٹاف ہے, وہ جو ایکٹ کرے گا وہ کمپیٹیبل ہونا چاہیے ہیومن رائٹس ایکٹ 1998 کے مطابق. تو ان کا یہ جو رولز کے اندر یہ ریکوائرمنٹ ڈالنا کہ وہ آؤٹ سائڈ دی کنٹری جا کے اپنی اپلیکیشن جمع کرائیں, یہ اس کے ریکوائرمنٹ اس کے کمپیٹیبل نہیں ہے.
تو جج نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا, لیکن جج نے اس لاء کو ختم نہیں کر دیا, کیونکہ جج نے یہ کہا تھا کہ ہمارا کام لاء کو یہاں پر لاء کو ری ڈرافٹ کرنا نہیں ہے, بلکہ یہ سیکرٹری آف اسٹیٹ اور ہوم آفس کا کام ہے. تو بہرحال یہ جو ریکوائرمنٹ ہے یہ ہیومن رائٹس لاء کے خلاف ہے. تو آپ لوگ جو بھی اپلیکیشن ان سائڈ دی کنٹری اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جاب چھوڑنی پڑے گی, آپ کی فیملی لائف سپلٹ ہوگی, تو آپ اپنی اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں. ہوم آفس نے اس پر یہ آرگومنٹ کیا تھا اس کیس کے اندر کہ انہوں نے اپنے سارے رائٹس ایگزاسٹ نہیں کیے. جو اپلیکنٹ ہے جو آؤٹ سائڈ دی کنٹری انہوں نے ٹریول کیا, 8 ایئر سے وہ اس ملک میں رہ رہی تھیں, چائنیز نیشنل تھیں, اور وہ واپس گئیں اور ان کا ڈپینڈنٹ اس ملک میں Tier 1 PSW ویزے پر تھا. تو وہ واپس انٹری کلیئرنس اپنی لے کر آئی تھی. تو انہوں نے پھر مزید اس کو چیلنج کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ جو ریکوائرمنٹ ہے اس کی وجہ سے ان کو اپنی جاب آفر جو ہے وہ ان کو ختم ہو گئی ہے اور ان کی فیملی لائف سپلٹ ہوئی ہے. تو ہوم آفس نے آرگومنٹ یہ ریز کیا تھا کہ ان کو چاہیے تھا کہ آؤٹ سائڈ دی رولز وہ اپنی اپلیکیشن جمع کرائیں, اور رول 2 یہ جو جس کا میں نے ذکر کیا ہے کہ کمپیٹیبل نہیں ہے ہیومن رائٹس ایکٹ سے, اس کو ریز کرنا چاہیے تھا. تو ہمارے پاس ڈسکریشن تھی, ہم ان کو لیو دے دیتے آؤٹ سائڈ دی رولز. جج نے یہ کہا تھا کہ یہ آرگومنٹس اپیلیبل نہیں ہیں کیونکہ یہ ریکوائرمنٹ اٹ سیلف کمپیٹیبل نہیں ہے. تو یہ آرگومنٹس کہ انہوں نے اپنے سارے رائٹس ایگزاسٹ کر دیے ہیں اس ملک میں, یہ ریز کرنا صحیح نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب آسانی پیدا ہو گئی ہے, آسانی ہو گئی ان لوگوں کے لیے. ایک اور کال ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم, کون بات کر رہے ہیں سر؟ جی میں شرجیل بات کر رہا ہوں نیو کاسل سے. صحیح ہے, تھوڑا سا اونچا بولیے گا سر, اپنا سوال کیجیے گا. جی میں شرجیل بات کر رہا ہوں نیو کاسل سے. جی جی شرجیل صاحب سوال کیجیے گا. اچھا میرا نیکسٹ ایئر مارچ میں اسپاؤس ویزا فنش ہو رہا ہے. جی جی. تو میں نے پوچھنا یہ تھا کہ مجھے کن کن پیپرز کی ضرورت پڑے گی. اچھا دوسرا یہ کہ میرے پاس میں نے دبئی سے گریجویشن کیا ہوا ہے, تو میرے پاس جو ڈگری ہے وہ امریکن ڈگری ہے, تو اس کے لیے مجھے ایسول دینا پڑے گا. ابھی میں نے سنا کہ نیا قانون آ رہا ہے اکتوبر اور سپتمبر سے. اور تیسرا یہ کہ میں جاب بھی کر رہا ہوں, ورکنگ ٹیکس کریٹ کر رہا ہوں, کیا یہ افیکٹ کرے گی میرے اس پہ؟ صحیح ہے, بہت شکریہ آپ کی کال کا, پروگرام دیکھتے رہیے. جی ہاں جی, یہ جاب بھی کر رہے ہیں اور ورکنگ ٹیکس کریڈٹ بھی لے رہے ہیں, تو ان کی جو ہے فیوچر اپلیکیشن پہ یہ افیکٹ کر سکتی ہے. جہاں تک ڈگری کی بات ہے, وہ ڈگری میں آپ جو ہے وہ آپ چیک کر لیں ہوم آفس کی ویب سائٹ. اگر وہ ایکسیپٹیبل ہے تو آبویسلی آپ کو نہیں کرنا پڑے گا, ادروائز آپ کو جو ہے نا ESOL کرنا پڑے گا جو آپ کو انڈیفینٹ کے لیے ریکوائرڈ ہے. تو یہ جو ہے نا بہتر یہی ہے کہ آپ جو ہے اس کو ہوم آفس سے ویریفائی کرا لیں, چیک کرا لیں کہ یہ ایکسیپٹیبل ایویڈنس ہے آپ کی جو ہے فردر اپلیکیشن کے لیے یا نہیں. وہ اور جو ان کا پہلا سوال تھا کہ اسپاؤس کو جو اسپانسر والا تھا, اسپاؤس کو اسپانسر والا, میں دو ہی ان کے سوال کے جو ہے نا حصے تھے. ایک یہ تھا کہ وہ ورکنگ ٹیکس کریڈٹ لے رہے ہیں تو ان کی فیوچر اپلیکیشن پہ افیکٹ ہوگا یا نہیں, تو وہ اس میں افیکٹ کر سکتا ہے. جی عثمان صاحب, انگلش لینگویج کے اوپر انہوں نے بات کیا ہے کہ ان کے پاس ڈگری موجود ہے اور وہ ڈگری انگلش لینگویج آیا وہ اس ایگزمپشن میں آتے ہیں یا نہیں آتے. تو شہزاد صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے انہیں جواب دیا ہے کہ آپ پوائنٹ بیس ان کے جو کیلکولیٹر ہے ان کی گائیڈنس میں اویلیبل ہے, ایک لنک اویلیبل ہے, تو آپ اس پر کلک کریں اور اپنی وہ جو ریکوائرمنٹس جو آپ کی ڈگری کی ہیں اور جو اوارڈنگ باڈی ہے وہ ساری ڈیٹیلز ڈالیں. اگر وہ اس میں بتاتا ہے کہ یہ ایگزمپشن میں آتا ہے تو آپ. اچھا یہ جنرلی یہ ایک سوال بڑا ریز ہوتا ہے کہ پاکستان سے یا دنیا کے کسی بھی ملک سے وہ امیگرینٹس آتے ہیں, تو وہ جب وہ اپلائی کرتے ہیں اسپاؤس ویزا کے لیے, تو وہ اگر کسی نے ماسٹرز کیا ہوا ہے یا اگر کسی نے گریجویشن کیا ہوا ہے تو ان کے لیے بھی وہ ٹیسٹ وہاں سے کرنا ضروری ہوتا ہے. کچھ ڈگریز ہیں جو یعنی اگر اسپاؤس ویزا پہ, اگر آپ فیملی ویزا پہ آنا چاہتے ہیں, آپ ہسبینڈ یا وائف کو وہاں سے بلوانا چاہتے ہیں, تو اگر آپ کی ہسبینڈ یا وائف نے وہاں پہ جو آپ کا اسپاؤس ہے اس نے ماسٹر ڈگری کی ہوئی ہے یا اس نے بیچلرز کیا ہو یا اس نے MBA کیا ہو یا کوئی بھی ایسی ڈگری کی ہوئی ہے جو پوسٹ گریجویٹ ڈگری ہے, تو پھر ان کو وہ انگلش والا ٹیسٹ پھر بھی ان کے میں وہ ہوگا لائبل ہوگا. ہاں جی بالکل, اگر وہ ان کی ڈگری ایگزمپشن میں نہیں آتی ہے, وہ کوالیفیکیشن ایکسیپٹیبل نہیں ہے, تو پھر ان کو جو ہے وہ انگلش لینگویج کا ٹیسٹ دینا پڑے گا. اس میں جو ہے نا مطلوب بھائی UK نیرک وہ اس سے رابطہ کریں, اور اگر وہ ریپیٹ کریے. ہاں جی, اگر کسی کے پاس اوورسیز سے ڈگری ہے بیچلر یا ماسٹر, اس میں وہ UK نیرک سے کانٹیکٹ کریں. وہ آپ کی اسیس کر کے ڈگری آپ کو ایک رپورٹ دیں گے. اگر وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کی ڈگری کی جو انسٹرکشن میڈیم آف انسٹرکشنز تھا وہ انگلش تھا, تو اس صورت میں آپ کو جو ہے نا ٹیسٹ دینے کی انگلش ضرورت نہیں ہے. یعنی وہی آپ ان کا وہ سرٹیفکیٹ کے ساتھ لگا دیں. ہاں جی بالکل, اور اگر وہ کنفرم نہیں کرتے ہیں تو اس صورت میں آپ کو دینا پڑے گا ٹیسٹ. بالکل ٹھیک ہے. شہزاد ساجد صاحب
عثمان ساجد صاحب بہت شکریہ. ناظرین آپ کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. معذرت خواہ ان کالر سے جن کی ہم آخر میں کالز نہیں لے سکے. کوشش کریں کہ جب آپ کال کریں آپ اپنا سوال اپنے سامنے پہلے رکھ لیں. اگر آپ وہ کہانی پوری تیار کر لیں گے تو ہمارے پاس وہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے. امید کرتے ہیں کہ آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے ہفتے تک اپنے میزبان کو میرے مہمانوں کے ساتھ اجازت دیجیے. خدا حافظ.